اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب یہاں تک پہنچی تھی سراج، ٹھیک یہاں سے پڑھ رہا ہے نا، سراج یعنی چراغ۔ ہر اس چیز کو سراج کہا جاتا ہے جو روشنی دیتا ہے، جو نور دیتا ہے۔ چراغ به ہر چیز روشن کنندے و نور دہندے نیز گفته می شود۔ کہہ رہے ہیں کہ سراج ہر روشن کرنے والی اور نور دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ ان کلمے اس میں ثلاثی مزید ہے۔ یہ جو کلمہ ہے سراج، یہ کیا ہے؟ ثلاثی مزید ہے۔ در قرآن کریم 4 بار بکار رفتے اس، اور پورے قرآن میں 4 مرتبہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے کہ در سے مورد آن از خورشید تعبیر بے سراج شدے، کہ 3 موقعوں پہ 3 جگہوں پر خورشید کو یعنی سورج کو سراج سے تعبیر کیا گیا ہے، سورج کو سراج کہا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں، نوح کی 16، نبا کی 13۔ بدر یک مورد از پیمبر اکرم به عنوان سراج منیر یاد شده است، اور ایک مقام پر نبی کریم کی ذات مبارک کو سراج منیر سے یاد کیا گیا ہے، پیغمبر کی ذات کو سراج منیر کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک کلمہ وہاجہ پرتلالو، یعنی بہت زیادہ روشنی بکھیرنے والا، بہت زیادہ ضیاء دینے والا، بسیار منتشر کنندہ نور و حرارت، بہت زیادہ حرارت اور نور کو منتشر کرنے والا۔ یہ صیغہ مبالغہ ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد واو عاطفہ انزلنا، فرو فرستادیم، ہم نے نازل کیا، ہم نے نیچے اتارا۔ فعل ماضی اسباب افعال، انزل ینزل انزال، و متعدی یک مفعولیس، اور یہ فعل ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ من المعصرات، من حرف جارہ ہے، اس کے بارے میں کیونکہ پہلے بحث گزر چکی ہے من وغیرہ کی، یا نہیں؟ اس میں زیادہ بحث نہیں ہے، چلیں۔ المعصرات فشار دہندہ، معصرات یعنی فشار دہندہ، فشار دینے والے، نچوڑنے والے، جوس نکالنے والے، سمجھ لیں۔ جمع مؤنث سالم، معصرتن کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم۔ و مفرد آن معصراس، اور اس کلمے کا مفرد کیا ہے مولانا؟ معصرتن ہے۔ معصرہ اسم فاعل است، اسباب افعال بمعنی فشار دہندے۔ معصرہ اسم فاعل ہے باب افعال سے، اور اس کا معنی ہے فشار دینے والا۔ در ان کی مراد از معصرات در آیت، یہ تو لغوی معنی تھا، فشار دینے والا، نچوڑنے والا، لیکن یہ کہ آیت کریمہ میں معصرات سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے آیت کریمہ میں؟ ٹھیک، و احتمال دادے می شود، اس میں بہت سارے احتمال دیے گئے ہیں کہ آیت میں معصرات سے کیا مراد ہے۔ الف، مراد ابرہاز کی در اثر بعد و عوامل دیگر یک دیگر را می فشارن، یہ پہلا احتمال ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ معصرات سے مراد وہ بادل ہیں کہ جو ہوا اور دوسرے عوامل سے، دوسری وجوہات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نچوڑتے ہیں، فشار دیتے ہیں۔ بادل دیکھا آپ نے، جب ہوا چلتی ہے تو کس طریقے سے ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں ملتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معصرات۔ مراد ابرہاس، کہہ رہے ہیں کہ معصرات سے مراد ابر ہیں، بادل ہیں کہ در اثر بعد
جو تیز ہواؤں کی اثر سے و عوامل دیگر اور دوسرے عوامل کی وجہ سے یک دیگر رامی فشارند ایک دوسرے کو فشار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نچوڑتے ہیں۔ یہ پہلا احتمال ہے کہ آیت میں موصرات سے مراد یہ ہو۔ دوسرا احتمال مراد بادہاس کی در ان صورت من المؤثرات بمعنی باب سببیات، کہنے کہ مراد بادل ہیں، لیکن اس صورت میں جو من آیا ہے یعنی من المؤثرات، اس میں من باعث سببیہ ہے، یعنی فرو فرستادین بے سبب بادہائی کے فشرندے ابرہا ہستن آبی بغایت ریزان رہ کرے کہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ کلمہ المؤثرات سے پہلے جو من آیا ہے اس کو باعث سببیت کے معنی میں لیں، اور جب باعث سببیت کے معنی میں لیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا بے سبب بادہائی کے ان ہواؤں کے وسیلے سے، ان ہواؤں کے ذریعے سے کہ جو بادلوں کو نچوڑتے ہیں اور پھر نہایتاً اس سے پانی گرتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو ہوا دباؤ ڈالتی ہے کس کے اوپر؟ بادلوں کے اوپر، اور پھر یہ بادل کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کو نچوڑتے ہیں، فشار دباؤ ڈالتے ہیں، تو پھر اسی فشار کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے مولانا؟ بارش ہوتی ہے۔ تو یہ دو احتمال دیا گیا ہے۔ ما یعنی آپ، پانی، اس میں ثلاثی مجرد اسم ہے اور ثلاثی مجرد ہے، بوزن فعل، اصل آن منہ بدے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ماں اصل میں منہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یا موا، کیا تھا؟ موا تھا۔ واو متحرک ما قبل مفتوح، کیا ہے؟ واو متحرک، تبھی جب منہ اگر کہیں گے تو ساکن ہو جائے گا، موا، ٹھیک؟ تو واو متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شدے، واو الف میں بدل گیا، بچن الف وہا ہر دو از حروف خفیہ اند، اور چونکہ الف اور ہا یہ دونوں حروف خفیہ میں سے ہیں اور ایک دوسرے کے پہلو میں واقع ہوئے ہیں، ہا کو حمزے میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، یہ حروف خفیہ کیا ہیں؟ حروف خفیہ یعنی وہ حروف کہ جو تلفظ میں بہت زیادہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب ان کو بولا جاتا ہے تو بہت زیادہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، پوشیدہ رہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف خفیہ۔ یہاں پہ دیا بھی ہے حروف خفیہ کون کون ہیں؟ ہاں اور حروف مد، کیا ہے؟ ہاں اور حروف مد۔ اب حروف مد میں چاہے الف مدی ہو، چاہے باب مدی چاہیے۔ وجہ تسمیہ آنہا بے حروف خفیہ، ان اس کے ان کو حروف خفیہ نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف ہنگام ادا شدن الشدت سبکی بے نظر میرست کی مخفی می گردن، یہ حروف ادائیگی کے وقت اس قدر سبک ہیں، نازک ہیں، اس قدر ہلکے ہیں کہ مخفی ہو جاتے ہیں ادائیگی کے وقت۔ جب ان کو ادا کیا جاتا ہے تو شدت سبکی کی وجہ، ہلکے پن کی وجہ سے مخفی ہو جاتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے پاتے، اسی وجہ سے انہیں حروف مخفیہ کہا گیا ہے۔ خوب سجاج، بسیار ریزان یعنی بہت زیادہ برسنے والا،
بہت زیادہ برسنے والا، صیغہ مبالغہ وفعل آن سج یسج کہ مصدرش سجوج و سجیج کہ جس کا مصدر سجوج اور سجیج آتا ہے. گاہ لازم استعمال می شود، یہ کلمہ کبھی لازم استعمال ہوتا ہے، اپنے بعد صرف فاعل پہ اکتفا کرتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بمعنی روان شدن، اور جب لازم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لازم آتا ہے تو روان ہونے کے، جاری ہونے کے معنی میں آتا ہے. بگاہ متعدی بمعنی روان کردن، اور کبھی کبھی متعدی استعمال ہوتا ہے. تو جب متعدی استعمال ہوتا ہے تو جاری کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. لازم ہوتا ہے تو جاری ہونے کے معنی میں، اور متعدی ہوتا ہے تو جاری کرنے کے معنی میں. لنخرجو تا بیرون آوریم، تاکہ ہم باہر لائیں، تاکہ ہم نکالیں. فعل مضارع متکلم مع الغیر، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. فعل مضارع اور جمع متکلم کا صیغہ. اسباب افعال اخرج یخرج اخراج، وہ متعدی ایک مفعول، اور یہ بھی متعدی ہے اور ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. در اینجا منصوب به ان مقدر شده است لنخرج، یہاں پر یہ مضارع کا صیغہ ان مقدرہ کے ذریعے سے منصوب ہے، زیرا بعد از لام تعلیل قرار گرفته است، چونکہ فعل مضارع لام تعلیل کے بعد واقع ہوا ہے، اور جب لام تعلیل فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع ان مقدرہ کے ذریعے سے منصوب ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اس کے بعد ہے حب. حب یعنی دانہ، دانہ یعنی جیسے جو، گیہوں، یہ بھی اسم ہے اور ثلاثی مجرد ہے. نبات، نبات یعنی گیاہ، گھاس پھوس، جھاڑیاں، اس کو کہتے ہیں نبات. آنچے کی روئید می شود، نبات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو پیدا ہوتی ہیں، جو نکلتی ہیں زمین سے. نبت و نبات در اصل مصدرن، نبت اور نبات یہ دونوں اصل میں مصدر ہیں. برائے نبت ینبتو، و لازم بمعنی رویدن، و متعدی بمعنی رویاندن. لازم ہے تو رویدن کے معنی دے گا، متعدی تو رویاندن یعنی اگانا. اگنا لازم معنی ہے، اگانا متعدی معنی ہے. یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، لازم کے معنی میں بھی آتا ہے اور متعدی. لازم میں جب استعمال ہوتا ہے تو اگنے کے معنی میں آتا ہے، اور جب متعدی آتا ہے تو اگانے کے معنی میں. جنات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے اور جنت کی جمع ہے. باغہا، جنت یعنی باغ، جنات یعنی بہت سارے باغ، جمع مؤنث سالم مفردش جنہ میں آیا. بجمع مکسر جننے بر جنان میں آیا، اور اس کا جمع مکسر بھی آتا ہے. جنت کا جمع مکسر جنان آتا ہے. تو کلمہ جنت کی دو جمع آتی ہے، ایک جمع مؤنث سالم جنات الف تا بڑھا کر کے، اور جمع مکسر جنان آتی ہے. الفاف درہم پیچیدہ، الفاف درہم پیچیدہ یعنی جو ایک دوسرے میں ضم ہوں، ملے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے جو الجھے ہوئے ہوں اس کو کہتے ہیں الفاف. جمع مکسر یہ بھی کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. ومفردش لفیف یا لفظ، اس کا مفرد یا لفیف ہے یا لف ہے. نظیر شریف و اشرف، جیسے شریف اور اشرف. و سر و اسرار،
برقی قائلن کی الفاف اسم جمع اسم مفردی ندارن. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ الفاف اسم جمع ہے اور اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. جو اسم جمع ہوتا ہے معنی جمع دیتا ہے لیکن اس کا مفرد نہیں ہوتا ہے. اب آئیے، یہ تو کلمات کی حقیقت تھی، اس کا معنی بیان کیا تھا. اب اس کی ترکیب الم نجعل الارض مہادا سے حرف استفہام، استفہام تقریری غیر عامل مبنی بر فتح، یہ عامل نہیں ہے اور مبنی بر فتح ہے. لم حرف نفی وقلب و جزم، لم حرف نفی ہے اور قلب کرنے والا اور جزم دینے والا ہے. عامل جزم فعل مضارع، فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل میں سے ایک عامل ہے. مبنی بر سکون، ٹھیک. نجعل فعل فاعل، نجعل کیا ہے مولانا؟ فعل فاعل. الارض مفعول اول، مہادا مفعول دوم. اب ایسے ہی تمام جتنا بھی آئے گا نا سب ایسے ہی رہے گا. فعل فاعل، مفعول اول، مفعول دوم. واو حرف عطف، الجبال اوتادا عطف بر الارض مہادا. ان ترکیب بنا بر این اس کی نجعل از افعال تسعیر باشد. کہہ رہے کہ اگر نجعل کو افعال تسعیر میں سے مانے تو یہ ترکیب ہوگی کہ اس کو کہیں گے کہ یہ الجبال اوتادا یہ الارض کے اوپر جو ہے عطف ہے. اما بنا بر ان کی لم نجعل بمعنی لم نخلق باشد، لیکن اگر ہم لم نجعل کو بمعنی لم نخلق مانے تو الارض مفعول بے مہادا حال می باشد برائے الارض، تو الارض مفعول بے ہوگا اور مہادا ارض کے لیے حال واقع ہوگا. واو حرف عطف غیر عامل مبنی بر فتح، الجبال معطوف بے الارض، اوتادا حال برائے الجبال. جیسے مہادا تھا الارض کے لیے ویسے ہی اوتادا جبال کے لیے حال ہوگا. اوتادا حال برائے الجبال. بہر حال جملہ الم نجعل جملہ استینافیہ، کہنے کہ یہ جملہ استینافیہ ہے اور محل اعراب نہیں رکھتا. پھر باب عطف ہے، خلقناکم فعل و فاعل مفعول، ازواجا یہ حال برائے کم. پھر باب حرف عطف ہے، جعلنا فعل و فاعل از افعال تسعیر. نومکم مضاف مضاف الیہ مفعول اول ہے جعلنا کے لیے، سباتا مفعول دوم ہے. آیات 10 11 نیز مانند آیہ 9 ترکیب می شود و این 4 آیت 8 و 9 10 11 هیچ یک محلی از اعراب ندارند زیرا به آیه 6 عطف شده اند. کی مولانا؟ حرف عطف واو بنینا فعل و فاعل، فوقکم مضاف و مضاف الیہ اور مفعول فی برائے بنینا، کیونکہ ظرف ہے. فوق کیا ہے؟ ظرف ہے اور ظرف کو مفعول فی مانا جاتا ہے. سبعن مفعول بے برائے بنینا، تو فوقکم بنینا کے لیے مفعول فی تھا. سبعن مفعول بے برائے بنینا بے تقدیر بنینا سبع سماوات کی تمیز عدد در انجا حسب شده است. یہ اصل میں یہاں پر بھی کیا تھا؟ بنینا سبع سماوات. یہ جو تمیز ہے عدد یہاں پر سماوات کیا ہے؟ اس کو حسب کر دیا گیا ہے. شدادہ صفت برائے سبعن،
کلمہ شدادہ یہ صفت ہے سبعن کے لیے، و جملہ بنینا عطف بر جملہ علم نجعل شدہ است، لہذا محلی از اعراب ندارہ. پھر واو عطف ہو گیا، جعلنا فعل و فاعل، و جعلنا بمعنی خلقنا است، یہاں جعلنا بمعنی خلقنا ہے، پس متعدی بے یک مفعولیہ. سراجن مفعول بہ، بہاجا صفت برائے سراج. جملہ نیز مانند جملہ سابق محلی از اعراب ندارہ. پھر واو حرف عطف، انزلنا فعل و فاعل، من المعسرات جار و مجرور متعلق بے انزلنا، ما مفعول بہ برائے انزلنا، سجاجہ صفت برائے ما. مؤثرات کیا ہے؟ ابھی تو بتایا کہ دو معنی کا احتمال ہے اس میں. وہ معنی بیان کیا، یہاں اس کی ترکیب کی. ہاں، وَمِنَ الْمُعْسِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. چلیں اس کے بعد لنخرج، لام لام تعلیل بمعنی کی است، و آن بعد از آن در تقدیر است، و ان بعد از آن در تقدیر است، اور کلمہ ان اس کے بعد مقدر ہے. و فعل مضارع بعد از لام منصوب بہمون ان مقدر، اور فعل مضارع جو ہے لام کے بعد اسی ان مقدرہ کے ذریعے سے منصوب ہے. نخرج فعل فاعل و ان جملہ بے وسیلہ ان بتاویل مصدر برد می شبہ، چونکہ یہ فعل مضارع کیا ہے، ان کے ذریعے سے، ان مقدرہ کے ذریعے سے منصوب ہوا ہے، اس کو تعویل مصدر میں لے جائیں گے. و ان مصدر مجرور بلامس، پھر وہ مصدر لام کے ذریعے سے مجرور ہوگا. تقدیر ایسے لأخرجنا بہی، ٹھیک. اور پھر جب مجرور ہو جائے گا تو اس کو متعلق کی ضرورت ہوگی، تو یہ جار و مجرور متعلق بے انزلنا ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر بہ آتا ہے، یہ جار و مجرور متعلق بے نخرج. حبن مفعول بہ برائے نخرج. واو حرف عطف، نباتن عطف برائے حبن. پھر واو عطف ہے، جنات عطف برائے حبن، و علامت نصبش کسراس. کیوں بھائی علامت نصب کسرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب و جر میں کس کے ساتھ ہوتا ہے مولانا؟ جمع مکسر سالم. ہاں، چونکہ حالت نصب میں بھی کیا آتا ہے؟ کسرہ ہی آتا ہے. زیرا با الف و تا جمع سے شدہ است، کیونکہ الف اور تا کے ذریعے سے جمع بنائی گئی ہے، اور جس کلمہ مؤنث کی جمع الف اور تا کے ساتھ بنائی جاتی ہے جمع مؤنث سالم، اس کو کہتے ہیں. وہ حالت نصبی میں بھی کیا ہوتا ہے مولانا؟ مجرور ہوتا ہے. علامت نصب وہی اس کا کسرہ ہوتا ہے. الفافا صفت برائے جنات، الفافا جو ہے وہ جنات کی صفت ہے. البتہ الفاف صفت درختہاس، کہہ رہے ہیں کہ الفاف حقیقت میں درختوں کی صفت ہے، اما مجازن بے خود باغ نسبت دادے شدہ، لیکن مجازن باغ کی صفت قرار دیا گیا ہے. الفافا باغ کی صفت نہیں ہے بلکہ خود درخت کی صفت ہوتی ہے، لیکن مجازن پورے باغ کی صفت قرار دیا گیا. باغہائی کی درختانش از کثرت به یک دیگر پیچیده شده اند، یعنی ایسے باغ کہ جن کے درخت کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی درختوں سے بھرا ہوا باغ، ایسا باغ کی جہاں درخت ہی درخت ہوں، درختوں کے درمیان جہاں فاصلہ نہ ہو. چلے ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا.
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان یوم الفصل، بے شک جدائی کا دن، یعنی حق اور باطل کی جدائی کا دن ہر ایک کی وعدے گاہ ہے، ہر ایک کے لیے میعاد ہے۔ میقات یعنی میعاد، وعدہ گاہ، سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، جہاں سب کو اکٹھا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان بے شک یوم الفصل، جدائی کا دن، کس کی جدائی کا دن؟ حق و باطل کا۔ کان میقاتا، کیا ہے؟ بے شک حق و باطل کی جدائی کا دن سب کی میعاد گاہ ہے، یعنی سب کو وہاں جمع ہونا ہے، حاضر ہو۔ یوم، اس دن، ینفخو فی الصور، سور پھونکا جائے گا، نفخ یعنی پھونکنا، فی الصور میں پھونک لگائی جائے گی، فتاتون افواجا، پس تم لوگ کیا ہے؟ فوج فوج، لشکر کی صورت میں حاضر ہوگے میدان محشر میں۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس میں متعدد باب اور دروازے نظر آئیں گے۔ وفتحت السماء، آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، متعدد دروازوں کے مانند، متعدد دروازوں کی طرح سے، ایسا محسوس ہوگا جیسے آسمان میں بہت سارے دروازے بنے ہوئے ہیں۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اس دن پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے۔ سیرت الجبال، پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے، فکانت سرابا، اور اس کے بعد ایک سراب کی طرح سے، یعنی متلاشی ہو جائیں گے، اس طریقے سے چور چور ہو جائیں گے کہ سراب کی طرح نظر آئیں گے۔ یہ شراب نہیں ہے، شراب جانتے دور سے کچھ اور دکھتا ہے، ہاں، دیکھنے میں کچھ اور، حقیقت میں کچھ اور، دور سے دیکھو تو جیسے لگے، ہاں، یعنی یہ اس طریقے کا منظر کہاں دکھائی دیتا ہے؟ صحراؤں میں، روڈ میں نہیں، صحراؤں میں، جہاں صرف ریگستان ہو، جہاں صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، وہاں اس طریقے کا منظر زیادہ دکھائی دے۔ دور سے دیکھیں گے تو جیسے لگے گا کہ بس اب یہ میدان فلاں جگہ سے ختم ہے، اس کے آگے بس پانی پانی ہے۔ پھر جب آپ چل کے میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ چلیں، یہ زیادہ اس کے لیے دیا جاتا ہے مثال۔ چلیں، اب تجزیہ و ترکیب اس کی رہ گئی ہے، انشاءاللہ تجزیہ و ترکیب کل دیکھیں گے یا آئندہ ہفتہ، ٹھیک؟ یاد رہے یہاں تک۔